اسی میں اس طرح سے بھی ہے کہ مجالس میں پہلے ایک روحانیت کا عنصر زیادہ ہوتا تھا، اس میں تبرکات بھی ہوتے تھے، وہ مقصود مجلس کے اندر ایک جز سمجھا جاتا ہے، مجلس اختتام پہ تبرکات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل جس طرح سے ہر چیز کی نمود و نمائش کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو یہ کہاں تک کہ اس میں جو اصل مقاصد سے ہٹ کے ہم ضمنی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے۔ وہاں بھی مسئلہ وہی ہے، معیار، علمی معیار، اخلاقی معیار اور فکری معیار کے ساتھ انسان کے باطن میں پائے جانے والے اخلاص کا تعلق ہے۔ مخلص کتنے ہیں ہم، اخلاص کا درجہ کیا ہے، اخلاص کے بھی مراتب ہیں، ہم اخلاص کے کس مرتبے پر ہیں۔ روحانیت اخلاص سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت پہلے میں نے کراچی کی ایک ادبی کانفرنس میں، آرٹس کاؤنسل کراچی میں ایک جملہ کہا تھا، اور اس کے بعد وہ کراچی سے جو انگریزی کا بہت مشہور و معروف و بہت معیاری اخبار نکلتا ہے ڈان، اس نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا اور میرا یہ جملہ اس میں نقل کیا تھا کہ unfortunately religion has become an industry۔ Exactly۔ تو جب مذہب دین انڈسٹری بنا دیا جائے تو پھر اس میں اسپریچولیٹی باقی نہیں رہتی، پھر اس میں اخلاص مفقود ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہر جگہ، یعنی مساجد سے لے کر امام بارگاہوں تک، اور امام بارگاہوں سے لے کر مساجد تک، گھروں سے لے کر معاشروں تک، معاشروں سے لے کر گھروں تک۔ ہم جس قدر مخلص ہوں گے، ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی سے، جتنا احساس قرب ہوگا، اور جتنا محمد اور آل محمد کی ولایت میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بلند ہوں گے، اسی قدر ہم اپنے اندر بھی روحانیت محسوس کریں گے اور ہمارے ہر عمل میں روحانیت نظر آئے گی۔ تو آپ لیکن کے اگر نزدیک یہ کیسے ہے، یہ جو مذہب جو انڈسٹری بن گئی ہے جس طرح سے، کیونکہ ایام اعظم سے پہلے ایک اس طرح سے ہوتا ہے، ریٹس طے ہوتے ہیں، ہر دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہی بات ہے، خلوص تو نکل گیا، جو روح تو نکل گئی پھر۔ اب وہ تو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی کہ جب انسان مادیت کی طرف چلا جائے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سب کا علاج تزکیہ نفس ہے، زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ رشتہ اخلاص و مودت کو اہل بیت سے برقرار کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ باقی تمام زندگی کے مسائل پیچھے رہیں اور ہر جگہ محمد اور آل محمد کی مودت کے تقاضے آگے رہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، صحیح ہے اور تقریباً متواتر ہے، کہ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان میں بلند درجے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ مطلقاً تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دلوں سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا نزدیک نہ ہوں، تمہارے دلوں میں میری محبت اتنی نہ ہو کہ تم اپنی ذات سے اور اپنے ماں باپ و بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ جب ایمان کا ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان تمام ہستیوں کو جن سے رسول اللہ نے منیت کا رشتہ برقرار کیا اور منیت کے رشتے کو منکشف کیا، واضح کیا، بیان کیا، برقرار تو تھا، یعنی بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی سبط اکبر، امام حسین شہید کربلا، سبط من الاسباط، یہ ہستیاں یہ وہ ہیں کہ جن سے ہماری محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنی ذات سے زیادہ۔ اس وقت تک ایمان متحقق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مومن نہیں کہلائیں گے اصلاً۔ تو ہمیں انفرادی سطحوں پر بھی، اجتماعی سطحوں پر بھی یہ اویئرنیس، یہ شعور، یہ بیداری پیدا کرنی ہوگی جو حضرت ابو ذر غفاری میں تھی۔ حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ، وہ عظیم الشان صحابی پیغمبر، وہ مدینے میں اور دمشق میں اور بعلبک میں جہاں جہاں جاتے تھے، وہ گلی کوچوں میں
والہانہ انداز سے اعلان کیا کرتے تھے، ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر۔ تو یہ جو محبت علی ابن ابی طالب کا معیار ہوگا وہ اس سے کہیں مختلف ہوگا جو ہماری رسمی زندگی میں اس وقت پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ممبر پہ پہلے علم اور علم کا ذکر ہوتا تھا، کیونکہ باب العلم کے ماننے والوں کو تو علم ہی ملا کرتا ہے۔ آج ایک تو اور یہ بھی چیز ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ جب ون وے ہو گیا سلسلہ کہ کوئی کوشچن سوالات نہیں ہوتے اس طرح سے، تو پھر جو بھی عالم بیٹھے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جو تشنگی ہوتی ہے، یہ سوال کا مرحلہ آتا ہے وہ کہ ہمیشہ اچھے فاضل علماء بھی رہے اور ایسے افراد بھی رہے جو اس بلند معیار پر نہیں تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ عزاداری حضرت سید الشہداء کا سلسلہ فروغ پاتا رہا ہے اور فروغ پاتا رہے گا۔ مجلسوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، ممبروں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ جتنے ممبر ہیں پوری دنیا میں اس وقت، ہر ممبر کے لیے آپ ایک معیاری عالم دین تلاش نہیں کر سکتے۔ علماء کی تعداد کم ہے، کم رہی ہے اور کم رہے گی ہمیشہ۔ آپ اتنی تعداد میں علماء نہیں پیدا کر سکتے، کوئی یونیورسٹی، کوئی حوزہ علمیہ اتنی تعداد میں علماء دین، معیاری علماء دین نہیں بنا سکتا کہ جو پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر جتنے ممبر ہیں ان سب پر ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہو۔ یہ امپاسبل ہے۔ اس لیے ممبر بڑھیں گے اور ہر ممبر پر ذکر مولا حسین کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ صرف احتیاط یہ کرنی چاہیے، یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، یہ بیداری ہونی چاہیے کہ یہ شخص جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے ممبر پر آئے، اسے یہ شعور ہو کہ میں کیا ہوں، وہ اپنی حیثیت کو سمجھے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ فضائل اہل بیت پڑھے جو ثابت متواتر مسلسل فضائل آ رہے ہیں، مصائب اہل بیت پڑھے، مقصد مجلس کو پورا کرے، احکام شرعیہ میں دخل نہ دے، اپنے میدان سے باہر جو چیزیں اس میں دخل نہ دے، علماء کے کام پر تنقید نہ کرے۔ علماء اور فقہا اور مراجع تقلید اور منصب ولایت فقیہ، ان چیزوں پر جب رائے دینے لگتا ہے ایک عام ذاکر، تو وہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کا میدان نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، اپنے مبلغ علم کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، تو کبھی مسائل بگڑیں گے نہیں، کبھی فتنے پیدا نہیں ہوں گے، کبھی تفرقہ نہیں پیدا ہوگا۔ عام ذاکرین کو فضائل اہل بیت پڑھنا چاہیے اور مصائب اہل بیت، اور اس سے زیادہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ فضائل اور وہ مصائب پڑھے جائیں جو مستند ہیں، اور اس میں اگر نکتہ پردازی کرنی ہے تو اسلوب بیان معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلوب بیان کے ذریعے سے کسی حقیقت کی ترجمانی میں بہت تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اسی تاثیر کی ضرورت ہے کہ ہم اس تاثیر کے ساتھ بیان کریں ذکر اہل بیت کو کہ وہ نفوس میں راسخ ہوں، دل متاثر ہوں، ذہن روشن ہو، اور انسانی فرد یا انسانی معاشرہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا ایک اس میں آپ نے کہا کہ ممبر بھی میں بڑھیں گے، عالم کم ہوں گے، لیکن یہ جو مجالس سید الشہداء ہے یہ ایک درس گاہ ہے، یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، یونیورسٹی کا درجہ ہے۔ یہاں سے جو میں یہ عرض کروں کہ یہاں جو کہا جاتا ہے درسگاہ ہے، حقیقت میں جب ایک عالم آتا ہے ممبر پر، ضرورت یہی ہے علماء کو بلایا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کو نہ بلایا جائے، پہلی فرصت میں عالم کو تلاش کیا جائے، لیکن جب عالم نہ ملے تو پھر جو شخص ممبر پر لایا جائے وہ ایسا ذمہ دار ہو کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے، تو کبھی فتنہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ میں ایک اور دوسرا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ خود نام گرامی حسین، نام گرامی علی، نام گرامی فاطمہ زہرا، اسم مبارک مصطفیٰ، خود اس میں تاثیر ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں اور بھی زیادہ تربیت گاہ اور درسگاہ کہلاتی ہیں۔ جب ہم نام سنتے ہیں یہ تو اس میں ظاہری تاثیر بھی ہے، باطنی تاثیر بھی ہے۔ کوئی پیغام نہ دے۔ اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے محرم کی آمد پر کوئی پیغام دیجئے،
میں کہتا ہوں کہ نام حسین خود مکمل پیغام ہے، اس کی نام حسین مکمل پیغام ہے، بے شک توحید سے لے کر آخرت تک، توحید، عدل، نبوت، مقام ختم نبوت، امامت، ولایت، مقام ختم ولایت اور آخرت، اور اس کے بعد فروع دین میں نماز سے لے کر جہاد تک جتنی حقیقتیں ہیں دینی، وہ تمام حقیقتیں نام حسین کی روشنی میں جگمگانے لگتی ہیں۔ اس یہ میں ہے حسین۔ بے شک